السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ دولت غم، میں نالائق سلطان معظم کا حسن کنایہ نہیں سمجھ پایا۔ ہمارا مطلب ہے البانوی کنیز کی بیٹی مارسی کی گمشدگی نے تمہیں کافی مزمحل کر دیا ہے، اسی کو ہم دولت غم کہہ رہے ہیں۔ سلطان کا اشارہ سن کر قاسم نے سر جھکا لیا اور سلطان 2 قدم آگے بڑھا۔ اس نے قاسم کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا، قاسم بن ہشام، تم ہمارے بیٹوں جیسے ہو، یاد رکھو ہم تمہاری طرف سے بے خبر نہیں ہیں۔ ہم نے محاذ جنگ سے لوٹتے ہی اپنے ایک خاص قاصد کو سکندر بیگ کی جانب روانہ کر دیا ہے۔ سکندر بیگ ہمارے ایلچی سے ذاتی طور پر واقف ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری بات کو نہیں ٹھکرائے گا، کیونکہ ہم نے اسے اپنے بیٹوں سے بڑھ کر پیار اور محبت دیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس نے بغاوت کی ہے، لیکن ہم اس کی بغاوت کو ایک لاڈلے بیٹے کی ضد سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن سلطان معظم، سکندر بیگ نے صرف بغاوت ہی نہیں کی، اس نے اپنا مذہب بھی بدل لیا ہے۔ الفاظ دیگر وہ مرتد ہو چکا ہے۔ ہاں، ہم یہ بھی جانتے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن ہماری شفقت پدری کو یاد کر کے ضرور لوٹے گا۔ ہم نے اس کو اپنی محبت کی کچھ نشانیاں بھی بھیجی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ وہ البانوی کنیز کی بیٹی کو ہمارے احسانات کے بدلے میں واپس کر دے گا۔ لیکن قاسم کو ذرا بھی یقین نہیں تھا کہ سکندر بیگ سلطان کی بات مان کر مارسی کو واپس دے دے گا۔ اول تو اسے مارسی کے زندہ ہونے کا بھی یقین نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے سلطان کا شکریہ ادا کیا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، سلطان معظم، شہزادہ محمد ابھی کم عمر ہیں اور سلطنت کے دشمن ہر وقت طاق میں بیٹھے ہیں۔ میں سلطان معظم کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا تھا کہ پاسبان ملت کی توجہ یعنی چری کے سپاہیوں کی طرف مبذول کراؤں، جو گزشتہ کئی دنوں سے پھر تنخواہوں کی کمی کا تذکرہ لے بیٹھے ہیں۔ سلطان معظم، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ادرنا میں پھر کوئی سازش پروان چڑھ رہی ہے، اور خصوصاً قیصر قسطنطنیہ نے اس سازش کا جال بھی سلطان معظم کی غیر موجودگی میں پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ قاسم نے سلطان کی خلوت نشینی سے پیدا ہونے والے خدشات کا ذکر اور تازہ ترین حالات کی تفصیل سلطان کے سامنے پیش کر دی، لیکن اس مرتبہ سلطان نے چونکنے کی بجائے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم فکر مت کرو، ہمیں تنخواہوں کے مطالبات کی اطلاع مل چکی ہے اور ہم نے ینیچری کے سپاہیوں کی تنخواہیں بڑھانے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ مطالبات کسی سازش کے نتیجے میں نہیں آئے، بلکہ ایک مدت سے سپاہیوں کے اس مطالبے کی ہمیں اطلاع دی جاتی رہی ہے۔ لیکن سلطان کی تسلی سے سلطان خود مطمئن ہو قاسم مطمئن نہیں تھا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے قیصر کے جاسوس ابھی تک ادرنا میں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ کچھ اور دیر بھی سلطان کے پاس رہا۔ اس دوران سلطان نے اسے بتایا کہ وہ ایک بار پھر ایدین کی فضاؤں میں اپنے معمولات میں مشغول ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ سلطان کا فیصلہ تھا اور قاسم اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ وہ چپ رہا۔ واپسی پر قاسم شہزادہ محمد سے بھی ملا اور باقی کا تمام دن وہ تقریباً ایک ساتھ رہے۔ چند دن بعد سلطان ایدین کی خانقاہ میں جا چکا تھا اور شہزادہ محمد ایک مرتبہ پھر سلطان محمد خان بن کر تخت حکومت پر جلوہ افروز تھا۔ ادرنا میں خوب چہل پہل تھی۔ نئے سلطان کی تخت نشینی کے موقع پر جشن تاج پوشی کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ گزشتہ فتوحات نے سلطنت عثمانیہ کے باشندوں کو پھر سے باغ و بہار کر دیا تھا۔ ادرنا کی گلیاں اور بازار خوب سجے ہوئے تھے۔ دور دراز کے مسافر اور سوداگر اپنا اپنا مال و متا لیے ادرنا پہنچ آئے تھے۔ روزانہ الصبح جب بازار کے دروازے کھلتے تو سوداگروں اور مسافروں کا تانتا بن جاتا۔ جانے والوں سے زیادہ تعداد آنے والوں کی ہوتی۔ دروازے کے سپاہی دن بھر رنگا رنگ کے لوگوں کو دیکھتے۔ قاسم بھی روزانہ الصبح یعنی چری کے معسکر جانے کے لیے فصیل کے دروازے سے گزرتا۔ ایک روز وہ اپنے وقت پر اسی دروازے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر یورپ کی جانب سے آنے والے ایک قافلے پر پڑی۔ قافلہ نہ بہت بڑا تھا اور نہ ہی چھوٹا۔ یہ قافلہ بھی سوداگروں کا ہی معلوم ہوتا تھا۔ فصیل سے باہر سامان سے لدے اونٹ قطار میں بیٹھے تھے اور قافلے میں شامل مرد و خواتین نیچے زمین پر جگہ جگہ چٹائیاں بچھا کر کھانے پینے میں مشغول تھے۔ قاسم نے قافلے کے قریب سے گزرتے ہوئے ازراہ معلومات ایک سوداگر سے پوچھا، بھائی صاحب، یہ قافلہ کس ملک سے آیا ہے؟ ہمارا قافلہ سربیا کی سرحدوں سے آیا ہے۔ قاسم نے رکے بغیر یہ سوال کیا تھا اور پھر اپنے گھوڑے کی لگامیں ڈھیلی چھوڑ دی تھی، لیکن سربیائی سرحدوں کا ذکر سنتے ہی نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں بوسنیائی شہزادی کی تصویر گھومنے لگی۔ قاسم کا گھوڑا اپنی رفتار سے دوڑتا ہوا معسکر کی جانب اڑتا چلا جا رہا تھا۔ سربیائی سرحدوں سے آنے والا قافلہ ادرنا پہنچتے ہی منتشر ہونے لگا تھا۔ قافلے میں شامل ہر فرد اپنی اپنی منزل کی جانب چل دیا تھا، لیکن 2 اجنبی عورتیں اور ایک بوڑھا مرد ابھی تک شش و پنج میں مبتلا تھے۔ ادرنا میں ان کو جاننے والا ایک ہی شخص تھا اور وہ تھا قاسم بن ہشام، کیونکہ یہ دونوں عورتیں حمیرہ اور مریم تھیں اور بوڑھا مرد عباس تھا۔ یہ لوگ لشکر کی روانگی سے 23ویں روز بوسنیا سے تو چل پڑے تھے، لیکن سوداگروں کا قافلہ جس کے ہمراہ انہیں ادرنا آنا تھا دیر سے روانہ ہوا، ورنہ یہ لشکر کے فوراً بعد پہنچ جاتے۔ آج صبح قاسم اس قافلے کے بالکل قریب سے گزرا تھا۔
اس نے ایک سوداگر سے قافلے کی بابت سوال بھی کیا تھا، لیکن اس کا سامنا حمیرہ سے نہ ہو سکا۔ کافی دیر سوچ بچار کرنے کے بعد عباس نے شہر کی جانب چلنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حمیرہ اور مریم نے چادریں اوڑھ رکھی تھیں جن کے پلوں سے انہوں نے اسلامی پردہ کر رکھا تھا۔ وہ لوگ فصیل کے بڑے دروازے سے شہر میں داخل ہوئے اور بغیر کسی سے کچھ پوچھے اندرون شہر کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ان کے پاس نہ تو کوئی سواری تھی اور نہ ہی بہت زیادہ ساز و سامان۔ شہزادی کے پاس کچھ ہیرے جواہرات اور باقی زیورات تھے۔ اسی طرح عباس اور مریم بھی اپنے گھر کا قیمتی سامان ساتھ لے کر روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ اپنا قیمتی سامان فروخت کر کے ادرنا میں مکان اور کسی کاروبار کا بندوبست کر لیں گے۔ عباس نے تو کہا تھا کہ وہ لوگ قاسم کی مدد سے ادرنا میں قیام پذیر ہونے کا وسیلہ تلاش کریں گے، لیکن شہزادی حمیرہ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا تھا، حالانکہ وہ چاہتی تو قاسم کی مدد سے یہاں شاہی مہمان بن سکتی تھی۔ آخر وہ بوسنیا کی شہزادی تھی، لیکن شاید اس نے شہزادگی سے زیادہ سادہ زندگی کو ترجیح دی تھی۔ وہ لوگ شہر کے بڑے بازار میں کافی دیر تک چلتے رہے اور بالآخر عباس نے ایک سرائے کے سامنے پڑاؤ ڈال دیا۔ اب وہ حمیرہ کو استفہامیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بیٹی، میرا خیال ہے کہ ہم اس سرائے میں قیام کر لیتے ہیں، ہمیں سرائے میں تو کچھ دن رہنا ہی پڑے گا۔ حمیرہ نے ایک نظر سرائے کی عمارت پر ڈالی اور پھر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے چچا جان، جیسے آپ مناسب سمجھے۔ کچھ دیر بعد وہ سرائے کے منشی کے پاس اپنی اقامت کا اندراج کروا رہے تھے۔ یہ سرائے شہر کے وسط میں تھی۔ سرائے کے ایک ملازم نے ان کا سامان اٹھایا اور انہیں ان کا کمرہ دکھانے کے لیے ساتھ چل پڑا۔ یہ کمرہ ایک وسیع اور ہوادار غرفہ تھا۔ کھڑکیوں پر پردے لٹکے ہوئے تھے اور فرش کے وسط میں فرشی بستر لگے ہوئے تھے۔ عباس نے سوچا کہ خواتین کی رہائشوں کے لیے یہ کمرہ مناسب نہیں۔ یہ لوگ کمرے میں داخل ہوئے اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ابھی یہ لوگ پوری طرح بیٹھ بھی نہیں پائے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں لڑکیوں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ عباس اٹھا اور دروازے کی چٹخنی گرا دی۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر شخص کھڑا تھا جس کے چہرے پر معصومی سبت تھی۔ وہ انتہائی سادہ نظروں سے بوڑھے عباس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ عباس کے لیے اس شخص کی آمد انتہائی غیر متوقع تھی۔ اس سے پہلے کہ عباس اس سے کچھ پوچھتا وہ بول پڑا، محترم بزرگ، کیا آپ کا نام باٹا کوزین ہے؟ میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ اجنبی کے منہ سے اپنا نام سن کر باٹا کوزین، جو اب عباس تھا، حیرت زدہ رہ گیا۔ حمیرہ اور مریم کے بھی کان کھڑے ہو گئے، لیکن اجنبی نے مزید دیر نہ کی اور پھر کہا، دیکھیے آپ گھبرائیے مت، یہ دنیا ہے، یہاں انسان ایک دوسرے سے مل ہی جاتے ہیں۔ دراصل آپ پہچان نہیں سکے، میں اربان ہوں، ہنگری کا آہنگر۔ میں کریٹ سے یونان تک آپ کے ساتھ جہاز میں سفر کر کے آیا تھا۔ آپ ہمارے جہاز میں کپتان تھے۔ عباس کو یوں لگا جیسے وہ ایک دم خواب سے بیدار ہو گیا ہو۔ اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ اربان کے ساتھ جہاز کے عرشے پر خوب محفل جمتی تھی اور سارے جہان کی باتیں زیر بحث آتی تھی۔ عباس نے تیزی سے دروازے کے پٹ کھولے اور آگے بڑھ کر اربان کو گلے سے لگا لیا۔ اب حمیرہ اور مریم کے چہروں پر بھی مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ آہنگر اربان ابھی تک اسی سرائے میں رہ رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو ایک روز قاسم کے ساتھ اسی سرائے میں ٹکرا گیا تھا اور قاسم نے اس کے ساتھ دوبارہ ملاقات کا وعدہ کر کے اجازت مانگی تھی، لیکن قاسم اپنی گوناگون مصروفیت کی بدولت اب تک یہاں دوبارہ نہیں آ سکا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جو لوہے کی ڈھلائی کا فن جانتا تھا۔ اس زمانے میں لوہے کی ڈھلائی آسان کام نہیں تھا۔ بہت کم لوگ ڈھلائی کا کام جانتے تھے۔ باقی تمام آہنگر در حقیقت لوہار ہوا کرتے تھے جو لوہا گرم کر کے ہتھوڑے سے کوٹتے اور آلات بناتے تھے۔ اربان بڑی بڑی کھٹالیاں بنانے کا فن بھی جانتا تھا جن میں لوہے کو پگھلایا جا سکتا تھا۔ وہ در حقیقت ایک حکیم اور سائنسدان تھا۔ اسی زمانے میں گندک کے استعمال سے بارود بھی استعمال ہوتا تھا، لیکن ابھی تک بارود کے لیے استعمال ہونے والا اسلحہ کم ہی بنایا جاتا تھا۔ اربان نے جنگی مقاصد کے لیے ایک خاص قسم کی منجنیق کی ترکیب سوچ رکھی تھی جو بارود کا بڑے سے بڑا گولہ بہت زیادہ قوت کے ساتھ پھینک سکتی تھی۔ یہی اربان عباس کا پرانا شناسہ تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ عباس اسلام قبول کر چکا ہے۔ وہ عباس کو ابھی تک باٹا کوزین ہی سمجھ رہا تھا۔ عباس اور اس کی ہمراہی لڑکیاں جب پاس کے کمرے میں داخل ہو رہی تھیں تو اربان نے عباس کو دیکھ لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب اس سے ملنے کے لیے چلا آیا تھا۔ عباس نے اسے بڑے پرجوش انداز میں کمرے کے اندر بلا لیا اور اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری بیٹی ہے مریم، اور یہ ہے ہماری شہزادی حمیرہ۔ مریم، حمیرہ، کیا آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ اربان نے حیرت سے سوال کیا۔ عباس مسکرایا اور کہنے لگا، الحمدللہ، اب میرا اسلامی نام عباس ہے۔ ہم بوسنیا چھوڑ آئے ہیں، اب ہم یہیں رہیں گے۔ لیکن اربان نے عباس کی یہ بات غور سے نہیں سنی تھی۔ اس نے شہزادی حمیرہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، محترم بزرگ، کیا یہ خاتون شہزادی ہیں؟ لیکن عباس سے پہلے حمیرہ نے جواب دیا، نہیں معزز مہمان، ہمارے صاحب ہمیں پیار سے کبھی کبھی شہزادی کہہ کر بھی پکارتے ہیں۔ حمیرہ کے جواب سے اربان کی حیرت دور ہو گئی۔ عباس نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور وہ لوگ ادرنا سے متعلق باتیں کرنے لگے۔ اربان گزشتہ کئی ماہ سے ادرنا میں تھا۔ اس نے یہاں شہر کے سب سے بڑے آہنگر کے پاس ملازمت اختیار کر لی تھی، لیکن اب تک وہ سرائے میں ہی رہ رہا تھا۔
دراصل سرائے کے مالک کے ساتھ اس کے راہ و رسم پڑ چکی تھی کہ سرائے کے مالک نے اسے ابھی تک یہاں سے جانے نہیں دیا تھا۔ وہ جاتا بھی تو کہاں، شہر میں ایک اکیلا مرد ایک سرائے میں ہی رہ سکتا تھا۔ اربان آج سے 4 سال قبل قسطنطنیہ سے روانہ ہوا تھا۔ اس کی تمام زندگی آوارہ گردی میں گزری تھی۔ وہ ایک سادہ لو اور درویش صفت انسان تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور دنیا کی کمائیگی نے اسے ایک جگہ ٹک کر رہنے سے دل برداشتہ کر دیا۔ قسطنطنیہ میں اس نے کئی سال تک اپنے فن کے کمالات کا مظاہرہ کیا، لیکن ایک دن بیٹھے بٹھائے اس کے دل میں مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے کا شوق چمکا اور وہ ادرنا چلا آیا۔ ادرنا میں پہلے دن ہی اس کی ملاقات قاسم بن حشام سے ہو گئی تھی۔ وہ بعد میں کئی روز تک قاسم کا انتظار کرتا رہا، لیکن قاسم جب زیادہ دن نہ لوٹا تو دھیرے دھیرے اس کے مراسم اوروں کے ساتھ بھی بڑھنے لگے۔ خصوصاً سرائے کے مالک نے تو اسے اپنا بھائی بنا لیا تھا۔ آج اتفاق سے اسے بوڑھا ملاح نظر آ گیا، وہی ملاح جس کے ساتھ ایک مرتبہ اربان نے کریٹ سے یونان تک کا سفر کیا تھا۔ عباس کو بھی وہ سفر اچھی طرح یاد تھا۔ حالانکہ سفر کا دورانیہ مختصر تھا، لیکن اربان کی رنگا رنگ شخصیت نے تمام مسافروں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ خصوصاً جہاز کا عملہ جس کا کپتان عباس تھا، اربان کے ساتھ بہت بے تکلف ہو گیا تھا۔ اربان کی بزلہ سنجی سے جہاز کی محفل ہر وقت زعفران رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج عباس نے اربان کو پہچانتے ہی تپاک کا اظہار کیا تھا۔ وہ اسے فوراً اپنے کمرے میں لے آیا اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی ملوا دیا۔ عباس نے اربان سے پوچھا، لیکن بھائی تم یہاں کیا کر رہے ہو اور کب سے مقیم ہو؟ مجھے مسلمانوں کا طرز زندگی یہاں کھینچ لایا ہے۔ میں گہری نظر کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کر رہا ہوں، اور اب تو مسلمان آہن گروں کے ساتھ مل کر میں بارود پھینکنے والی منجنیق بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اربان نے اپنے بارے میں بتایا تو بوڑھے عباس نے حیرت سے پلکیں پٹپٹاتے ہوئے کہا، بارود پھینکنے والی منجنیق؟ یہ تو بڑا خطرناک آلہ حرب ہوگا اربان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو جنگ و جدل اور خون خرابے کے مخالف تھے۔ اربان مسکرایا اور خلا میں گھورتے ہوئے بولا، میں اب بھی انسانوں کے قتل کی مذمت کرتا ہوں۔ میں اب بھی یہی چاہتا ہوں کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ محبت سے پیش آئے، لیکن میں نے قسطنطنیہ میں رہ کر دیکھا ہے کہ کچھ لوگ زمین پر امن قائم نہیں ہونے دیتے۔ میں نے عیسائیوں کے شہنشاہ قیصر قسطنطنیہ کی باتیں سنی ہیں۔ وہ شیطان کا نمائندہ ہے۔ پرامن بستیوں کو اجاڑنا، مینڈے لڑوانا اور انسانوں کو قتل کروانا اس کا مشغلہ ہے۔ قیصر کو دیکھ کر مجھے یقین ہوا کہ امن کے لیے بھی جنگیں ضروری ہیں۔ حمیرہ اربان کی باتیں بڑی دلچسپی کے ساتھ سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تحسین آمیز رمق تھی۔ وہ پہلی بار اربان سے مخاطب ہوئی، چچا جان، آپ بارود پھینکنے والی منجنیق کیسے بنائیں گے؟ اسے ہم منجنیق نہیں کہیں گے بلکہ توپ کہیں گے۔ عیسائی دنیا کے کچھ سائنسدان اس قسم کی توپیں بنا رہے ہیں، لیکن جو خاکہ میرے ذہن میں ہے وہ ہماری توپ کو دنیا کی پہلی باقاعدہ توپ بنا دے گا۔ میں کھلی گندک کی بجائے بارود کا گولہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس گولے سے مضبوط ترین فصیل کو بھی توڑا جا سکے گا۔ پھر تو آپ کو سلطان سے ملنا چاہیے تھا۔ سلطان یقیناً آپ کی بہت قدر کرے گا۔ میں سلطان سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اپنی توپ کا ایک چھوٹا سا نمونہ تیار کر لوں۔ اس لیے میں ایک آہن گر کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ میرا نمونہ تقریباً تیار ہے اور میں جلد ہی سلطان سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ بوڑھے عباس نے بھی اربان کو اپنی ادرنا میں آمد کا مقصد بتایا۔ اس نے بتایا کہ وہ لوگ اب ادرنا میں ہی رہیں گے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان باقی ماندہ زندگی بسر کریں گے۔ پھر وہ دیر تک اپنے آئندہ لائحہ عمل سے متعلق باتیں کرتے رہے۔ چند دن بعد بوڑھا عباس اپنی دونوں بیٹیوں یعنی شہزادی حمیرہ اور مریم کے ہمراہ ادرنا کے ایک محلے میں منتقل ہو گیا۔ اربان بھی ان کے ساتھ تھا۔ شہزادی حمیرہ کے پاس اس کے قیمتی زیورات تھے، جنہیں بیچ کر انہوں نے سرائے کے مالک کی مدد سے ایک خوبصورت مکان خریدا۔ بوڑھے عباس نے وسیلہ روزگار کے طور پر انہی پیسوں سے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیا۔ اربان کی تنخواہ بھی اسی گھر میں آنے لگی اور یوں یہ لوگ ادرنا میں رہائش پذیر ہو گئے۔ اربان نے ابھی تک باقاعدہ طور پر اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن در حقیقت وہ دل سے مسلمان ہو چکا تھا۔ اسی اثنا میں سلطان مراد خان ثانی دوسری مرتبہ گوشہ نشین ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے شہزادہ محمد کو پھر تخت نشین کیا، قاسم کو اس کا خاص مشیر مقرر کیا اور خود دوبارہ ایدین چلا گیا۔ اب حالات کی صورت بڑی عجیب تھی۔ قاسم کو کسی حد تک یقین ہو چلا تھا کہ مارسی شہید ہو چکی ہے۔ بوسنیا کی شہزادی قاسم کی شخصیت سے مسحور ہو کر اس کے پیچھے ادرنا رہنے لگی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ ہونیاڈے لارڈ شاہ سلاس کی ہلاکت کے بعد ہنگری کا تخت خود سنبھال چکا تھا۔ سلطان درویشوں کی محفل میں جا بیٹھا تھا اور شہزادہ محمد عثمانی دارالسلطنت میں دوبارہ تخت نشین تھا۔ مارسی شہید نہیں ہوئی تھی اور زندہ سلامت سکندر بیگ کے محل میں پہنچ چکی تھی، جبکہ طبیب سلیم پاشا ابھی تک ادرنا میں مقیم تھا اور اس کے جاسوس ہونے کا راز کسی کو معلوم نہیں تھا۔ جو ہی سلطان دوبارہ گوشہ عزلت میں جا بیٹھا اور نو عمر شہزادہ تخت نشین ہوا، سلیم پاشا کا کام پھر آسان ہو گیا۔ اب ابو جعفر تو ادرنا میں نہیں تھا، لیکن سلیم پاشا کو ابو جعفر کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس نے ابو جعفر سے زیادہ تیزی دکھائی اور سلطان کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر ینیچری میں پھر سے بغاوت کا بیج بو دیا۔
اس نے مدتوں پرانا تنخواہوں کا مسئلہ پیدا کر کے نوجوان سپاہیوں میں شرارت کی آگ لگا دی۔ یہ آگ جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری سلطنت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ 1445 عیسوی کے زمانے کا واقعہ ہے۔ سلیم پاشا کو بغاوت پھیلانے میں اس لیے بھی آسانی میسر آئی کہ ابو جعفر گزشتہ 20 سالوں سے اسی سازش کے تانے بانے بنتا رہا تھا۔ سپاہیوں کی بغاوت سے عثمانی سلطنت لرز کر رہ گئی۔ نو عمر سلطان محمد خان بوکھلا گیا۔ شہر میں باغیوں نے بلوائیوں کا روپ دھار لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہنستے بستے خوشحال ادرنا کو ایک دہشت زدہ شہر بنا دیا۔ ہر طرف بلوائیوں کے جتھے قتل و غارت کرنے لگے اور جگہ جگہ سرکاری املاک کو نظر آتش کیا جانے لگا۔ یہ صورتحال سلطان محمد خان کے لیے انتہائی پریشان کن تھی۔ اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا کہ وہ اس بغاوت پر کیسے قابو پائے۔ بہرام خان شہر بھر میں دوڑ دوڑ کر تھک گیا تھا، لیکن وہ اس سازش کے سرغنہ کو پکڑ نہ سکا۔ کوتوالے شہر بھی جگہ جگہ چھاپے مار رہا تھا، لیکن بات تھی کہ بنتی نظر نہیں آتی تھی۔ اس مرتبہ قاسم بھی کچھ نہ کر سکا، کیونکہ اب وہ شاہی سراغ رساں نہیں تھا۔ مارسی کی جدائی نے اسے ذہنی طور پر مفلوج کر رکھا تھا۔ کئی روز گزر گئے اور بلوائی شہر میں لوگوں کے جان و مال کو نقصان پہنچاتے رہے۔ ینیچری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی اور سلطنت عثمانیہ کی سالمیت کو ایک مرتبہ پھر خطرات لاحق ہو گئے۔ امرائے سلطنت نو عمر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے ایک مرتبہ پھر سلطان مراد خان ثانی کو واپس بلانے پر آمادہ کر لیا۔ اس مرتبہ بھی نو عمر سلطان نے قاسم بن ہشام کو یہ ذمہ داری سونپی، لیکن اس مرتبہ قاسم کے ہمراہ خواجہ خیری کی بجائے اس کا بھائی طاہر بن ہشام تھا۔ سلطان محمد خان کا حکم ملتے ہی یہ دونوں بھائی ایدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ جمعے کا روز تھا۔ لوگ ڈر کے مارے دبک کر گھروں میں بیٹھے تھے۔ شہر کی گلیوں میں ینیچری کے باغی دستے دندناتے پھر رہے تھے۔ کبھی کسی گلی سے کوئی جلوس نمودار ہوتا، نعرے لگاتا، پتھر پھینکتا اور آگ لگاتا چلا جاتا۔ بلوائیوں نے کوتوالے شہر کو یرغمال بنا لیا تھا۔ فی الحقیقت ان حالات کی اصل باغ ڈور سلیم پاشا کے ہاتھ میں تھی۔ حالانکہ وہ ہمہ وقت نو عمر سلطان محمد خان کے نزدیک موجود رہتا تھا۔ وہ صرف شاہی طبیب ہی نہیں تھا، بلکہ عمائدین سلطنت میں بھی اس کو اچھا خاصا مقام حاصل تھا۔ جس وقت سلطان محمد خان نے قاسم بن ہشام کو ایدین کی طرف روانہ کیا، سلیم پاشا وہیں موجود تھا۔ اس کے لیے یہ خبر کہ سلطان مراد خان ثانی کو واپس بلایا جا رہا ہے پریشان کن تھی، لیکن قاسم اور طاہر کے ایدین روانہ ہونے کی خبر سن کر نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں ایک مکار سی چمک لہرائی۔ اور پھر جب قاسم طاہر کے ساتھ سلطان کو لانے کے لیے ایدین چلا گیا تو سلیم پاشا نے فوراً اپنے خفیہ گماشتوں کو طلب کر کے حکم دیا، قاسم بن ہشام اور طاہر بن ہشام ادرنا سے جا چکے ہیں، تم لوگ ان کے اہل خانہ کا دھیان رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہر میں پھیلے فتنہ گر اور بلوائی ان کے اہل خانہ کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ اس کے ہونٹوں پر مکارانہ مسکراہٹ تیر رہی تھی اور آنکھوں میں شیطنیت رقصاں تھی۔ وہ بغاوت کا سرغنہ تھا اور ادرنا میں ابو جعفر کا نائب تھا۔ اس کے خفیہ گماشتوں نے اس کی بات کا مطلب بخوبی سمجھ لیا اور فوراً تعمیل کرنے کے لیے چل کھڑے ہوئے۔ سلیم پاشا کے حکم سے تقریباً 1 گھنٹہ بعد بلوائیوں کا ایک دستہ جو لگ بھگ 50 افراد پر مشتمل تھا، نعرے مارتا اور توڑ پھوڑ کرتا ہوا قاسم کے گھر کے سامنے چلا گیا۔ یہ لوگ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت یہاں آئے تھے۔ سلیم پاشا اپنے دیرینہ دشمن قاسم بن ہشام کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچانا چاہتا تھا۔ شہر میں ہر طرف ہنگامے اور آتش بازی ہو رہی تھی۔ ان حالات میں اگر کوئی گروہ قاسم کے گھر پر ہلہ بول دیتا تو شک کس پر جاتا؟ قاسم کے گھر پر موجود افراد خانہ نے گلی میں جلوس کا شور و غل سنا اور یہ سوچ کر اندر دروازے بند کر لیے کہ بلوائیوں کا گروہ تخریب کاری کی غرض سے گھر میں نہ گھس آئے۔ چھوٹے بچے عمر اور علی بے خوف و خطر مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور گلی میں موجود بلوائیوں کو دیکھنے لگے۔ قاسم کے بوڑھے باپ ہشام نے عہد رفتہ کو آواز دی اور ننگی تلوار لے کر اپنی بیوی، بہو اور پوتوں کی حفاظت کے لیے گھر کے بند دروازے کے پاس سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ مارسی کی ادھیڑ عمر خادمہ بھی اسی گھر میں مقیم تھی۔ بلوائی دروازے پر پہنچے اور دروازے کو دھڑ دھڑانا شروع کر دیا۔ ہشام کے اعصاب تن گئے اور اس کے ذہن میں انجانے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کوئی سانحہ ہونے والا ہے۔ بلوائی ابھی دروازہ دھڑدڑا ہی رہے تھے کہ طاہر کی بیوی سکینہ دوڑتی ہوئی ایک کمرے میں گئی اور اپنے شوہر کی کمان اور تیروں سے بھرا ترکش اٹھا لائی۔ وہ ایک دریچے میں جا بیٹھی۔ ہشام کی بیوی اور قاسم کی ماں کو بچوں کا خیال آیا تو وہ دوڑتی ہوئی چھت پر گئی اور بچوں کو پکارنے لگی۔ عمر اور علی اب تک تماشا دیکھنے کی بجائے خوف کے عالم میں ایک پردے کے ساتھ چپک کر سہ میں بیٹھے تھے۔ بلوائیوں نے دروازہ دڑدڑاتے ہوئے دروازہ کھولو ورنہ توڑ دیں کہنا شروع کر دیا، لیکن بوڑھے ہشام کی گرجدار آواز سن کر ایک مرتبہ تو بلوائیوں کے پورے گروہ کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ ہشام نے زوردار آواز میں کہا، غدارو، دروازہ توڑ کر تم اپنی موت کو آواز دو گے۔ اندر داخل ہونے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا کہ تمہارے سامنے وادی حجاز کا مایہ ناز شمشیر زن ہشام بن عدی کھڑا ہے۔ لیکن چند ثانیے بعد بلوائیوں کے گروہ میں موجود 3-4 نقاب پوشوں نے ہشام کے گھر کا دروازہ توڑنا شروع کر دیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔
اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔